السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، ملک میں سیاسی ہلچل ویسی چل رہی ہے، بڑے دلچسپ قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہم سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں گے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں۔ پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ مذاکرات کریں، پھر کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کریں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نبیل گبول صاحب کی بھی ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ پھر پنجاب کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ اور آج ہم ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیئر حسین بخاری صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں آپ۔ بخاری صاحب، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کل آئی جس نے ابھی تک جو ہے وہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں اس کی، کہ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرا لیں۔ سر، کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے موجودہ حکومت کو؟ شکریہ ضمیر حیدر۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کل اے آر وائی کہ ایک نعیم بٹ صاحب نے انٹرویو لیا اور کل وہ آن ایئر ہوا، اور انہوں نے مجھے کویسچن کیا کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، کہ حکومت کو خطرہ ہے۔ تو میں نے ان کو بالکل کہا کہ مجھے علم نہیں کہ کس قسم کے خطرے کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ کن وجوہات پہ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں یا کن سے خطرات ہیں۔ تو کیونکہ ہم الائنس میں ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کیا، اور ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ حکومت آپ کی 5 سال چلے، اور آپ کے فیصلے جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ شیئر کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ہے، شیئر کریں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ میں نے اپنی حیثیت میں کہا کہ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں ہر اس ان کانسٹیٹیوشنل میئرز کی مخالفت کرتا ہوں صحیح کہ جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جائے۔ ٹھیک، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے 1973 کو آئین کو ایک سپریم لا آف دس لینڈ سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی نظام حکومت کے لیے جو آئین دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، اس کے مطابق اس ملک کے سٹیٹ آرگنز کو کام کرنا ہے۔ صحیح۔ تو میں تو قطعاً سپورٹ نہیں کروں گا کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل مینز کے ساتھ کسی گورنمنٹ کو بھی، بھلا یہ گورنمنٹ کسی گورنمنٹ کو بھی پیک اپ کروایا جائے۔ کانسٹیٹیوشن جب ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ بالکل اس کے لیے اگر خواجہ صاحب کو خطرہ ہے، لیکن مجھے تو بظاہر خطرہ نہیں لگتا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس سٹرینتھ 2007 کی بندوں کی 6 بندے قومی اسمبلی میں اس اتحاد کے پاس موجود ہیں۔ صحیح۔ تو نو کانفیڈنس کی صورتحال تو مجھے نظر نہیں آتی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے کسی گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل میئرز کو لیتا ہے، اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل میئرز لے کے کوئی ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کوئی گورنمنٹ نئی انسٹال ہو جائے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر پرائم منسٹر ایڈوائز کر دیں کہ فریش الیکشن ہو جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بخاری صاحب، لیکن ایک اور بھی تو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہو سکتا ہے نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو اگر حالات اس طرف جاتے ہیں، اور خاص طور پر اب جو صورتحال بن رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن حکومت نے ماننے سے انکار کیا، اس کی اپیل میں بھی جانا ہے، تفصیلی فیصلہ آنا ہے، ڈائسینٹنگ نوٹ کل آیا 11/2 والے فیصلے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے جو اقدامات سے، اور اس کے بعد پھر حکومت نے قانون سازی بھی شروع کر دی، الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وجہ سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے حکومت کو؟ میں بظاہر تو نہیں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے کس کنٹیکسٹ میں بات کی تھی، خواجہ آصف نے۔ صحیح۔ اپیرنٹلی اگر آئینی طریقے سے دیکھیں تو تعداد تو ان کے پاس میجورٹی سے کافی زیادہ ہے موجودہ حکومت کے پاس۔ صحیح۔ تو مجھے تو نو کانفیڈنس نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا 206 کی سٹرینتھ آج بھی ان کے پاس۔ نو کانفیڈنس تو تبھی ہو سکتا ہے نا اگر پیپلز پارٹی کسی کو سپورٹ کرے۔
ایگزیکٹلی تو پاکستان پیپلز پارٹی تو کیٹیگوریکلی آؤٹ رائٹلی کہہ رہی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ خطرہ تو ختم, ڈیسیژن کو سپورٹ کریں گے. تو اس لیے تو نو کانفیڈنس از آؤٹ آف کوسچن. صحیح. اپارٹ فرام دیٹ اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل اس کو اپریہنشن ہے خواجہ آصف کو, تو خواجہ آصف کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اپنے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انکانسٹیٹیوشنل مینز کے ساتھ گورنمنٹ کو گرانے کے حق میں نہیں ہے اور کسی وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے کسی حکومت, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سفر کیا, ہم نے 1977 میں اس پہ ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ ہماری ایک منتخب حکومت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹی کی, جس کے پاس میجورٹی موجود نیشنل اسمبلی میں, لیکن ایک غیر قانونی غیر آئینی طریقہ اختیار کر کے قائد شہید کی گورنمنٹ ختم کی گئی. تو پیپلز پارٹی تو قطعاً اس کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, باقی دیگر اپوزیشن بھی متفقہ آئین دینے میں ان کا اپنا کردار ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی موجودگی میں اس کے مطابق ہی حکومتیں بنیں, حکومتیں ٹوٹیں, انتخابات ہوں. آئین از اے سپریم ڈاکومنٹ. بالکل. اور بخاری صاحب 2008 سے لے کے ایز وی اسپیک آج تک تو کم از کم ہر حکومت نے اپنا جو ڈیموکریٹک پیریڈ ہے وہ 5-5 سال کا مکمل کیا ہے. حکومت مطلب گورنمنٹ رہی ہے, یقیناً ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چینج ہوئی ہے, لیکن مدت پوری کی اپنی اسمبلی نے 2008 سے لے کے اب تک. یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے. سر ابھی جو اس وقت جو صورت حال ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب ابھی کچھ عرصے سے کچھ خاموش ہیں, کوئی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. کوئی خاص وجہ اس بات کی؟ اور پھر کیونکہ پریشر جو ہے حکومتی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, خاص طور پر پی ایم ایل این کے, کہ جی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کابینہ میں لایا جائے. دیکھیں جی بہت ساری باتیں نا پریزمپٹیو ہو جاتی ہیں, پریزیوم کر لیا جاتا ہے, اسپیکولیٹ کر لیا جاتا ہے کہ جی وہ نجی دورے پہ ملک سے باہر ہیں. ٹھیک. چیئرمین بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پبلک کمپین ہے وہ کرتے ہیں, انتخابات میں بھی انہوں نے کی, ان کا ایک کردار نیشنل اسمبلی میں بھی بڑا سامنے ہے. تو کیبنٹ میں شمولیت کی بات جو تھی وہ ہماری سی کا فیصلہ تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں اور کوئی آبسٹیکل ان کو نظر نہ آئے, کیونکہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی تھی, شاید اس کے بہت سارے ریزنز ہوں کہ بہت سارے معاملات اس طرح سموتھ نہ چل سکے یا ڈیلیور نہ کر سکے, جو ایکسپیکٹڈ سا ڈیلیورنس کا وہ نہ ہو سکا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو بھی کیا جائے اور پبلک کو یہ ڈیلیور بھی کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیبنٹ پہ نہیں بیٹھتے. بخاری صاحب لیکن ابھی تک ایز سچ کچھ ڈیلیورنس میں پرابلمز ہیں, لوگوں کی پریشانیاں آپ کو بھی نظر آتی ہیں کہ بڑھ گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے حکومت کو یہ تو کہہ رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں تو ہم ان کو بتائیں کہ پریشانیاں کیا ہیں. نہیں دیکھیں جی ابھی بڑا برننگ ایشو ہے آئی پی پیز کا. صحیح. وہ ایک ڈیلیگیشن پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی ملا اور اس پہ کچھ لوگوں نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا یہ ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈلے, لیکن پیپلز پارٹی کے ایگریمنٹ آج نکال رہے وہ پبلک انٹرسٹ کے ایگریمنٹس تھے. اور آپ نے کل سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جو فارمر آڈیٹر جنرل ہے پاکستان کا اور جس کو نوکری سے نکالا گیا. صحیح. اور اس نے کہا کہ آئی پی پیز کی بہت سارے کم ایگریمنٹس محترمہ شہید کی گورنمنٹ میں ہوئے, ان کا آبجیکٹ اور تھا ان میں چینجز لائے گئے جو 2002 میں چینجز آئیں جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے. صحیح. اس کے بعد 2013 میں لائی تھی جب ہماری گورنمنٹ نئی پالیسی آئی. بالکل صحیح. اس میں چینجز 2015 میں لائے گئے. صحیح. جس میں چینجز آئیں. تو جو گورنمنٹ تھی اس وقت حکومت وقت تھی جو چینجز لے کے آئیں, دے آر ریسپانسبل. تو بخاری صاحب پیپلز پارٹی نے صحیح تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو
ملک دشمنی پہ صحیح ہو یا عوام دشمنی پہ ہو. تو اگر جو مطالبہ آ رہا ہے کہ جو لوکل اونرز ہیں آئی پی پیز کے ان سے جو ہے کچھ نیگوشیٹ کیا جائے کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے اور کچھ ٹیرف میں کمی آئے, تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس پوائنٹ کو, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر مطلب بہت طاقتور لوگ ہیں اور ایوانوں میں بھی موجود ہیں اور ایوان سے باہر ہیں تو وہ تب بھی بہت طاقتور ہیں. دیکھیں یہ تو خیر وہ پرائم منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن جو ڈیلیگیشن پریزیڈنٹ صاحب سے ملا, پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے, اس میں انہوں نے کہا اس کا کوئی وے آؤٹ نکالا جائے کہ پبلک کی جان کیسے چھڑائی جائے اس کیپیسٹی چارجز سے, کہ بجلی پروڈیوس نہ بھی کرو, پبلک کو وہ یہ استعمال میں نہ آئے, یوٹیلٹی میں بھی نہ آئے, پبلک پیسے بھی دے, تو پبلک نے چیخنا تو ہے. بالکل صحیح. اور آبویسلی اس کو ری ایگزامن کرنا چاہیے کہ پبلک کو ہم کیسے سہولت فراہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. پبلک پہ یہ بوجھ ہے وہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے. صحیح. اس میں ری وزٹ کرنے میں کوئی, اور پھر جو کچھ انٹرنیشنل ہیں کمپنیز یا جو اس پہ انہوں نے انسٹال کیا آئی پی پیز, کچھ لوکلز ہیں, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو سہولت ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اب ایک بات اور خورشید شاہ صاحب نے اگلے روز ایک انٹرویو میں کہا, انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مطلب صرف اور صرف پی ایم ایل این پر نہیں ڈالا جا سکتا. اگر کچھ غلط ہے تو وہ اس کے بھی ہم شراکت دار ہیں, اگر کچھ صحیح ہے تو اس کے بھی ہم شراکت دار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر آپ کے لیڈرز جو ہیں, مطلب اگلے دن نبیل گبول صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں, سٹیئرنگ ان کے پاس ہے, اگر وہ کھائی میں گرے تو ہم ان کے ساتھ کھائی میں نہیں گریں گے. دیکھیں بیسیکلی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو پی ایم ایل این ہے. صحیح. لیکن ہمیں بھی کاسٹ پے کرنی پڑے گی پولیٹیکل ان کے فیلئر سے. صحیح. اوبویسلی پولیٹیکل کاسٹ آف ہمیں پے کرنی پڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو. اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں, پبلک ایٹ لارج کے ایشوز کو ریزالو کریں عوام کے. لیکن ایک بات آپ دیکھیں خوش آئند ہے کہ جو ابھی لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس بھی ہیں, اور کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, انفلیشن کم ہوئی ہے, ریزروز بڑے ہیں, آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی آئی ہے. تو یہ معاملات ہیں. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 38% سے ڈراپ ڈاؤن ہو کے 11 to 13% آ گئی ہے. یہ امپرومنٹس تو ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یک مشت تو اللہ دین کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال 5 سال کے جو 100% قرضے بڑھا کے چلے گئے, کہاں $24 بلین تھے, اور جب عمران خان گورنمنٹ چھوڑ کے گیا اور $44 بلین کر کے چلا گیا اور کوئی اکاؤنٹ فار بھی نہیں, تو اس کے لیے ٹائم تو بالکل آپ کو لگے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت درست سمت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل سر, سپورٹ بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ ایک سر جو ابھی اس وقت قانون سازی ہونے جا رہی ہے, الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم, پیپلز پارٹی یقیناً اس ایوان میں بیٹھی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, کیا پیپلز پارٹی بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہی ہے جس طرح پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں جی, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. پیپلز پارٹی ریویو میں بھی گئی ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان کسی کو اگر یہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کا طریقہ آئین پاکستان میں دیا ہوا ہے. صحیح. اور وہ اختیار منتخب نمائندوں کا ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کو وہ اختیار اچھا لگتا ہے تو پھر آپ بھی ووٹ کی پرچی لے کے آئے گے, ان ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. صحیح. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کو امینڈ کرنے کا, اور نہ ہی کسی کے پاس اختیار ہے. صحیح. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ جو ڈسینٹنگ ویوز آئے ہیں کل 2 ججز کے, آبویسلی وہ بھی لا کو سمجھتے ہیں, اور وہ بھی جوڈیشری سے بڑے پرانے منسلک ہیں, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو آپ کو یکمشت مسترد تو نہیں کر سکتے. صحیح. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ
اسٹیٹ آرگنز اور انسٹیٹیوشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آئین کے مطابق ہو. مثلا اس میں ایک چھوٹی سی بات جو آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ وہ بھی اس لیے کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ فیصلہ کریں تاکہ یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو سکے کہ کس جماعت کو کتنی ملنی ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہے پارٹی میں کسی وقت بھی جوائن کر سکتا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ, لیکن 3 دن کا ٹائم فریم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا ریزرو سیٹس پہ کتنا شیئر بنتا ہے. صحیح, اس میں وہ 3 دن دیے ہیں. سپریم کورٹ نے 8 ججز نے کہا جی 15 دن ہے آپ کے پاس. یقیناً ابھی ان تمام چیزوں کو آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں, ریویو میں جائیں گے, لیکن بخاری صاحب ایک آخری سوال, میرے پاس وقت کم ہے, کوئکلی اگر مجھے بتا دیں کہ یہ مخصوص نشستیں ٹھیک ہے, اگلے روز ایک لیڈر نے کہا کہ جی وہ مانتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملی تو ہمیں باقی لوگوں کو بھی نہیں دینی چاہیے تھی. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس وہ ایک شب خون مارا گیا, ڈے ٹائم رابری تھی وہ مخصوص نشستوں پر. سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو کہتا ہوں کہ جو آئینی تقاضے ہیں نا ان کو مد نظر رکھ کے فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اس فیصلے میں آپ دیکھیں کہ جو فریق ہی نہیں تھا مقدمے میں, صحیح سر, جس نے درخواست ہی نہیں کی, یہ جوڈیشری میں یہ ٹرینڈ 2002 اور 2000 میں بھی جو ظفر علی شاہ کیس ہے کہ اس نے کہا جی مشرف کے اقدامات کو انکانسٹیٹیوشنل ایلیگل ڈکلیئر کیا جائے, اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے کہا جنرل مشرف کو آپ کو اختیار ہے, آپ آئین بھی امینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ دیکھیں, یہ تو اپنے اختیارات جو استعمال کر رہے ہیں اس کو آئین کے دیے ہوئے دائرہ کار کے اندر ہی استعمال کر رہے ہیں نا. بالکل. تو جو جماعت آپ کے سامنے موجود نہیں, درخواست نہیں کر رہی, آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیٹس دے دی جائیں, اور جو جماعت آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں آبزرویشن ہے کہ اس کو 80 لوگ اگر شامل ہو گئے ہیں, تو آپ کس طرح ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ اب دوبارہ فیصلہ کریں؟ پھر آرٹیکل 63 انووک نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اگر پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے اور اس کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ سیٹ لوز کرتا ہے. سر بہت بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسد کیسر صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. اسٹے ود اس. بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب آپ کے وقت کا. اسد کیسر صاحب, ایک تو یہ کہ پچھلے آلموسٹ کوئی ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے کہ اسلام آباد میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی نہیں کرے گی, فلاں سے کرے گی فلاں سے نہیں کرے گی, فلاں کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے بہاف پہ بات کریں, نہیں ان کو یہ اجازت ہم نے نہیں دی ہے. یہ صورتحال ہے کیا کہ کہیں سے کلیئرٹی کیوں نہیں مل رہی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ بالکل جو میں بات کر رہا ہوں نا, تو میں بالکل کیٹیگریکلی جو ہماری پالیسی ہے اس کو جو کور کمیٹی اور باری چیئرمین کی ہے جی, ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. ٹھیک. اور جو بھی ہوگا وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں کریں گے. انگیجمنٹ الگ بات ہے اور مذاکرات الگ بات ہے. ہاں انگیجمنٹ ہم کریں گے. انگیجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو آپ نے اپنا موقف اس کو بتانا ہے کہ بھئی میرا موقف یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. صحیح. جو کانسٹیٹیوشن پیرامیٹر تمام اداروں کے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرے, ایک دوسرے کا باہمی احترام رکھا جائے, اداروں کو مضبوط کیا جائے, اور مطلب سی معنوں میں قانون کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. صحیح.
कहने का बस मकसद ये पॉलिसी है, ये इसमें आप जिस तरह बात आगे चीज देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। असद कैसे साहब, अब बात आपने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं और दूसरी एंगेजमेंट होती है। अब एंगेजमेंट के हवाले से जब आप बात करते हैं कि जी आप यकीनन अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एंगेजमेंट कहीं पसे पर्दा ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, कोई बैकडोर चैनल ओपन कर लिया हुआ है आप लोगों ने, इज इट सो? नहीं, इस वक्त तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना हमारे किसी कोई एंगेजमेंट है। हम सिर्फ इस वक्त जो हमारा इस वक्त पेश है, हम सिर्फ जो पॉलिटिकल वो फोर्सेस जो कि अपोजिशन से ताल्लुक रख रहे हैं उनके साथ जो है ना राबितों में हमारी प्रायोरिटी है। और अभी जो हम कुछ करेंगे ना, जो भी हमारी एंगेजमेंट होगी और जो बात होगी, अगर हुकूमत के साथ जिसके साथ भी बात होगी वो एज ए पीटीआई नहीं होगी, वो हमारे अलायंस के जरिए होगी। यानी हम जो भी करेंगे, हमने अपना चूंकि अलायंस का हिस्सा है सही और एक कमिटमेंट है, तो फिर ये बहुत इम्मर्र होता है कि आप इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल वो कोई डिसीजन करे। तो ये जो कुछ होगा ये हमारे आईनी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होगा। सही बात होगी या मुज़ाकरात होगी या एंगेजमेंट होगी तो वहां से मशावरत के बाद कोई इक़दाम होगा। सही। असद कैसे साहब, गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी लोगों से मुज़ाकरात करने का कहा है। उससे पहले इतलात ये आ रही थी कि शायद उनको कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट करें, कोई एंगेज करें इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कैटेगोरिकली उन्होंने पूछा था महमूद खान अचकज़ई से तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तो कुछ महमूद खान अचकज़ई साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी लॉन्च की, वो भी महमूद खान अचकज़ई ने शुरू की, उसके भी कोई खातिर खा नताइज हमारे सामने नहीं आए कि जी वो तहरीक ने कुछ करके दिखाया हो अभी तक। देखिए, तहरीकें तो टाइम लेती है ना, अभी तो हमारा तारीख प्रॉपर वो भी नहीं हुई है, मौसम की भी हालात ऐसे है, सही असेंबली है, हुकूमतें बन रही थी। अभी आप देखें ना, अभी टाइम आ गया है। तो आज जो हमारा जलसा है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत है, इसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज को जो हमारे साथ उसमें शामिल है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा और भी पोलिटिकल पार्टीज को हम इसमें साथ शामिल कर रहे हैं, अलायंस को बड़ा कर रहे हैं और अहदाफ भी हमारे बहुत क्लियर है और उसके लिए जो है ना हम चाहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। तो हमारा अभी चूंकि इनिशियल जो चीजें हैं वो निकल पड़ी है और कैदियों की रिहाई और महंगाई और ये जो हम समझते हैं कि मुल्क में आइन मातर है, इसके हवाले से हम भरपूर तहरीक चलाएंगे, लेकिन वो हिकमत से, वो ऐसे न हो कि कोई नॉर्मल सिचुएशन आ जाए और फिर जो है ना हमारे अलायंस या तरीके साहब के पल्ले पड़े। बिल्कुल। असद कैसे साहब, मसाइल कुछ इस किस्म के हैं कि जी पीटीआई में से वो कहते हैं कि या यकीनन मतलब वो तो जो बानी हैं वो जेल के अंदर हैं, उनसे उनके साथ तो कोई डायरेक्ट बात कर नहीं सकती कोई सियासी जमात। अब वो कहते हैं कि जी जब हम बाहर बात करते हैं तो अगले रोज कोई उसके ऑपोजिट बयान जो है वो जेल के अंदर से आ जाता है। तो वो कहते हैं कि हम किस तरह ट्रस्ट लेवल नहीं डेवलप हो पा रहा, और खास तौर पर कुछ ऑपोजिशन की भी जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी भी बैठी हुई है इस वक्त, उनका भी यही ख्याल है कि जनाब मतलब अलायंस, ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का बनेगा तो बनेगा कैसे? मौलाना फजल रहमान साहब के कितने अरसे तक तहफ़्फ़ुज़ात चलते रहे, अभी भी कमेटी बनी हुई है आप लोगों की आपस में मुज़ाकरात के लिए? देखिए यार, पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना जी, ये आप समझो कि ये पॉलिसी है, मैं कोई बात अपने से नहीं करता। सही। और वो पॉलिसी ये है, खान साहब ने उस दिन भी कहा कि तुम जो कुछ करो अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप और खासकर जो है ना अलायंस की जो लीडरशिप है उससे मशवरे से किया करो। सही। और फिर हमारे उसके साथ जो है ना कोशिशों की इंटरेक्शन भी रहे, लेकिन ये जो बात है, मैं कोई एक लफ्ज भी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। जो पार्टी समझती है उसके मुताबिक हम आगे इकदाम उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक बात और, आपने कहा कि अभी तक किसी किस्म के बैकडोर चैनल नहीं हुए। कुछ रीजंस जो आती हैं सामने, वो कहते हैं कि जी आप लोगों की शराइत बहुत सख्त हैं। अब हुकूमत के साथ देखिए, अल्टीमेटली तो सियासी कुव्वतों के साथ ही मुज़ाकरात करने, और उसमें हुकूमत भी एक सियासी कुव्वत है जिसमें पीपल्स पार्टी 12 मरतबा कह चुकी हुई। अगले रोज पर राजा परवेज अशरफ साहब ने आपके सामने कहा कि खुदारा वजीर आजम साहब कोई दरवाजे खोलें मुज़ाकरात के, मुल्क को बचाएं।
پیپلز پارٹی پہلے سے کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے, تو پھر کیا چیز مانے ہے جو مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ آپ مجھے بتائیں اس ماحول میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ ایک طرف آپ ہمارے ایم این ایس کو اغوا کریں, اس کو جو ہے ابڈکٹ کرے, ان سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے جتنے ہمارے ایم این ایز باقی پنجاب میں جو 41 ایم این ایز ہیں, ایک ایک کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, ایک ایک کو دبایا جا رہا ہے, لالچ دی جا رہے ہیں پوزیشن کی. کسی کو منسٹر بنانا ہے, کسی کو کہتے ہیں تمہیں جو ہے نا پیسے دیں, جو چاہتے ہو وہ لے لو, لیکن تم جو ہے طریقے صاف چھوڑ دو. تو یہ پہلے اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ہمارے 3 بنیادی جو مطالبے ہیں. نمبر 1, جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں جو ہمارے قیدی ہیں ان سب کو رہائی, اور جو انہوں نے جو ہمارا مطالبہ کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی, اور مینڈیٹ کی واپسی ہے جو ٹریبیونل بنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اس کا ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر وہ فیصلے کروائیں تاکہ ملک آگے بڑھے. اس طرح تو ملک بالکل سٹک ہو گیا. ملک میں تو آگے جانے کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو جا رہی ہے. ملک اکانومی پوری طرح پھنس گئی ہے, اکنامکلی ہم سروائیو نہیں کر سکتے, امن و امان کی پوری حالت ہے. تو اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی کہ سینسیبلی رسپانسبل طریقے سے جو ہے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. صحیح. اچھا, آپ نے لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ کوئی 15 دن میں ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, اس میں کیا جماعت اسلامی کو بھی دعوت دے رہے ہیں؟ اور جماعت اسلامی جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے دھرنا دیے نہیں بیٹھے, اس میں آپ لوگ کیوں نہیں گئے جا کے ان کے ساتھ یکجہتی؟ نہیں, ہمارے وفد تو گیا ہے, جو ہمارا سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ گیا ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, ادھر تقریر بھی کی ہے, اور ہم نے اس کے مطالبات کی حمایت بھی کی, اور اب بھی اس کے مطالبات کی ہم حمایت کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک موقف ہے, ہم اس کی موقف کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایجنڈا ٹو ایجنڈا آئیں گے, ہم الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو بسم اللہ, اس کی اپنی مرضی ہے جس طرح وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب تمام وہ پولیٹیکل فورسز جو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ملک جو ہے نا میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, وہ تمام قوتیں جب اکٹھی نہیں ہوتی تو ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اسد کیسر صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ ہم کوئی نئے انتخابات کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ہم صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جن کا مینڈیٹ تھا فارم 45 کے مطابق ان کو حکومت یا ان کو برسر اقتدار لایا جائے, یا مطلب جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے. آپ مانتے ہیں کہ اس وقت نئے انتخابات کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں سب ہم سے تو زبردستی چھینا گیا ہے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو, ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن تو نمبر 1 ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کریں. اگر ہمارے مینڈیٹ کو نہیں مانا جاتا تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے. صحیح. نمبر 1 ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ تسلیم کیا جائے. بالکل. اور جو ہم عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق کرسی. اسد کیسر صاحب, 15 دنوں میں کوئی گرینڈ الائنس کی جو آپ نے ابھی, جو میں نے پہلے بھی پوچھا, اس میں مزید کوئی اور نئی پارٹیاں کون سی آ سکتی ہیں؟ کوئی حکومتی الائنسز جو ہیں ان کے اوپر ان سے بھی بات کی جائے گی؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ میں آصف زرداری صاحب سے بھی بات کروں گا اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی بات کروں گا. وہ کس لیے بات کر رہے ہیں ان سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ کہ ہمارے رابطے ہیں, میں بھی بتاتا نہیں چاہتا, جو میں نے کہا ہے 15 دن میں انشاءاللہ تعالی اس کی شکل نظر آ جائے گی آپ کو. صحیح. رابطے بالکل ہیں. اچھا, اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی زبردستی کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مطلب آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر ہے, کوئی زور ڈالا جا رہا ہے کہ جی پہلے آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں, اس کے بعد پھر آگے معاملات چلائے جائیں گے؟ دیکھیں, جو میں نے بات کی ہے نا وہ بٹوین دا لائن یہ ہے کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ, آئین کی, قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں. صحیح. اور دوسری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے نا یہ ان کی لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, یہ جعلی ہے. انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, ہم سے زبردستی دی ہے. پہلے تو یہ تسلیم کرے, اس مینڈیٹ کو واپس کرے, اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں جتنی بھی سیاسی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند رہیں گے, نہیں کھولے جائیں گے؟
دیکھیں اس میں تھوڑا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیونکہ سب سے پہلے ہمارا تو مینڈیٹ واپس کریں. وہ تو اسد کیسے صاحب معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں نا, حکومت کیسے تسلیم کرے گی؟ حکومت کے نے جو کیا ہے اس پر بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کروں گا. ایک بہت بڑا فیصلہ آیا, اس پر بھی بات کروں گا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہلے مینڈیٹ تسلیم کرے. وہ تو معاملات عدالت ہیں, وہ جس طرح ہی آپ کی سیٹیں, آپ کو نشستیں ملتی جائیں گی, آپ کا نمبر آتا جائے گا سامنے. دیکھو اس ملک کو اس بور سے نکالنا بھی ہے کہ صرف اپنے پاور کے لیے ہے. اگر ایک آدمی کو خود پتا ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے, اس نے الیکشن وہ ہار چکے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ چمٹا ہوا ہے, اگر اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے تسلیم کرو اور مجھے مانو, اور میں نے تم سے خیر ہے, اگر تم سے میں نے کچھ زبردستی دی ہے تو اس کو تھوڑا برداشت کرو, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اسد کیسے صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ اخلاقی مطالبہ ہے حکومت سے کہ جی آپ دستبردار ہو جائیں کیونکہ یہ مینڈیٹ آپ کا نہیں تھا, اور ٹرائیبیونل جو ہے وہ مطلب معاملات وہ پھر آپ ٹرائیبیونلز میں پھر جانے کا فائدہ کیا, کہ اگر وہ بھی نہیں مان رہے تو پھر ٹرائیبیونلز بھی نے ہی الٹیمیٹ فیصلہ دینا ہے نا. یہ ٹریبیونل ہم سمجھتے نہیں جس کے ذریعے ٹریبیونلز کے ساتھ کر رہے ہیں, کبھی جو ہے نا نئی قانون سازی لا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ابھی جو ہے نئی قانون سازی کر رہے ہیں. تو یہ سارے حرکات اور سکنات سے ہے کہ جرم پہ جرم کر رہے ہیں. یہ مزید جو ہے نا کریمنل ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ملک میں تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا سیاہ ترین حروف سے لکھا جا رہا ہے اس کے نام. اسد کیسے صاحب اب یقیناً یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے, اب ترامیم جو آ رہی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں, اس سے اس کا یہی امپیکٹ ہے کہ جی وہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا, اور پارلیمان کی اگر سپریمیسی آپ بھی مانتے ہیں تو شاید وہ جو عدالتی فیصلہ ہے 12 جولائی والا وہ اتنا کوئی مؤثر نہیں رہتا. نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قانون سازی آپ جو ہے نا عدالت کے فیصلے کی بات کرے, اس کو کون مانے گا؟ اور پھر یہ کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا یہ لیجٹمیٹ ہے نہیں. اس کی جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ منتخب ہے ہی نہیں, عوام نے اس کو ڈیٹ ہی نہیں دیا ہے. تو اس کی قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اس کی قرارداد کی قانون سازی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس وقت اسمبلی ہے, موجود ہے, اس میں آپ بطور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی بیٹھے ہیں, تو پھر حیثیت ہے اس پارلیمان کی تو تب بھی آپ بیٹھے ہوئے نا, ورنہ پھر آپ کیوں بیٹھتے اس میں؟ بس اس لیے کہ ہم صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ڈیبیٹنگ کلب ہے, اس میں تقریر کر رہے ہیں, اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. جب آپ کے ایم این اے اغوا ہوتے ہیں بتاؤ تو وہ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ ہے جو اپنے ایم این اے کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی, تو وہ عوام کو اور قوم کو کیا پروٹیکشن دے گی؟ آپ لوگوں نے زور ڈالا ہوا اسپیکر پہ پروڈکشن آرڈر کے لیے؟ زور ڈالا ہوا ہے, اور اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا بے بسی دکھا رہی ہے مجھے اس پہ افسوس ہے. ویسے اگر آپ نے ڈیبیٹنگ کلب ہی سمجھا ہوا ہے تو پھر بہتر ہے کہ باہر آ جائیں. باہر مطلب پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پارلیمان میں تمام مسائل کا حل ہے اور وہیں سے آپ کو بھی مسائل کا حل نکالنا چاہیے, حکومت کے لیے سفید چھڑی بنے, ان کو راہ دکھائیں, عوام کے لیے کچھ بہتری ہو. لیکن آپ نے تو بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ اٹس جسٹ اے ڈیبیٹنگ کلب, اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ ہم تو تقریر تو کرتے رہے, اب تقریر تو اور یہ اب ایک آزادی جو ہے کم از کم تقریر تو ہو رہی ہے. اسد کیسے صاحب سوال یہ آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بڑی توقعات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے نا آپ سے, کہ آپ کم از کم جماعت اسلامی کا کوئی نمبر نہیں ہے, کوئی سٹیک نہیں ہے پارلیمنٹ میں, لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی خاطر, کیونکہ عوام کا جو اس وقت جو حال ہے, بجلی کے بل, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, وہ لے کے معاملات بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ. گورنمنٹ انشاءاللہ کل جلسہ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور یہ جلسہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان میں پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ چینج کر رہی ہے. صحیح. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس وقت سٹریٹ قوت ہے, کے پی سے باہر بھی ان کے پاس ہے, وہ ایسا مطلب ہے, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہاں پہ. اس طرح نہیں ہوتا نا, کسی کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, کسی کی دوسری اسٹرینتھ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے آدمی مزید اسٹرینتھن ہوتا ہے. یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے, دو طرفہ ہوتے ہیں. تو یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس میں ہم یہ توقع کریں کہ ایک کنٹینر پر پیپلز پاکستان تحریک انصاف اور JUIF دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک کنٹینر پر ہوں گے؟
अभी देखिए कमल वक्त है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपने कहा कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट है पीटीआई की। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पहले कहा गया जनाब के उनको निकाल दिया गया पार्टी से। जो आपके इस वक्त जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है ये जो लेटर इशू हुआ है। ये मामला पार्टी के अंदर के जो पार्टी की जो सूरत हाल है ये क्यों नहीं क्लियर होती है कि एक बंदा ही बात करे और वही फाइनल, जैसा आपने कहा कि भाई मैं बात करूंगा और मेरी पॉलिसी स्टेटमेंट होगी, तो ये क्यों नहीं हम देख पा रहे? मैं इस बार में मशावरत के बाद बहुत एहतियात के साथ एक स्टेटमेंट देता हूँ। सही। और जब मशावरत होती है उसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटस हम क्या समझें कि ही इज नो मोर विद द पार्टी? देखिए वो आप उनसे पूछे और हम समझते हैं कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मैटर्स होते हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। नहीं, उनको तो बाकायदा उनकी तो बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है और वो जो लेटर जो इस वक्त अवेलेबल है सोशल मीडिया पे और बाकायदा लेटर हेड पे पीटीआई के, उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग तवक्को करते हैं कि वो अब अपनी असेंबली की नशिस्त से भी बर्खास्त हो जाएंगे। देखिए मैंने जो बात की है ना, चूंकि मैं इस वक्त इस पोजीशन पे मैं इस पे कमेंट्स नहीं देना चाहता। सही। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि चीजें ठीक होगी इंशाल्लाह। चलें, बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, कल सवाबी के जलसे की तैयारी कैसी है? और दूसरा कि इस्लामाबाद में अभी तक आपने कोई खातिर खा बड़ा जलसा अभी तक नहीं किया, परमिशन आप रेगुलरली मांग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसमें क्या पेश रफ्त है? यकीनन केपी में तो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। केपी में हो जाएगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद का भी करेंगे। और वो मैंने इसलिए बताया कि हम कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहते ये कहे कि ये जो तरीके से आप एक चीज बता रहे हैं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम मुस्तकबिल जो है ना जमहूरियत पे हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी हो। सही। आखिरी एक बहुत मुख्तसर सा सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर का ख्याल है कि 12 मरतबा मुज़ाकरात की ऑफर करने के बावजूद लेकिन वो अब बानी पीटीआई पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी वो फौरन बदल देते हैं, अपने बात को के ऊपर फिर जाते हैं। आप बिलावल भुट्टो की खुद भी अपनी स्टेटमेंट देंगे ना, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। एक दिन कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं देने, दूसरे दिन जो है ना पहुंच जाते हैं कि हम वोट देते हैं। सही। ये जिस तरह उन्होंने ये बजट में किया, ये क्या ड्रामा किया सिर्फ, और लोगों को सबको पता था कि ड्रामाबाजी हो रही है। आपको लगता है कि ये अलायंस पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का चलेगा? क्योंकि वो 12 मरतबा डिमांड्स उधर से आ रही हैं कि जी अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो बस खत्म करें, बंद करें। मेरे ख्याल में इनके पास टाइम बहुत कम रह गया है। मैं तो दिसंबर में देख रहा हूँ कि कोई चेंजेस आएंगे। अच्छा, ये अब मामला सितंबर से दिसंबर तक चले गए? जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके वक्त का। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पाकिस्तान भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है 5 अगस्त के हवाले से, और हम सबको मालूम है कि 5 अगस्त को इंडिया ने क्या किया था। इन्हीं तमाम आप इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में इम्तियाज़ वानी साहब, सीनियर रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ वानी साहब। इम्तियाज़ वानी साहब, क्या कोशिशें हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि आपकी फैमिली भी अभी वहाँ पे है, तो अभी तक जो जबर और जुल्म की दास्तानें उसी तरह चल रही हैं, और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद तो शायद ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 5 अगस्त के बाद जो है ना इंतहाई हालात मकबूजा कश्मीर में कशीदा है। वहाँ पर आप अगर देखेंगे, जब 5 अगस्त का वाक़ा पेश होता है 35 और 370 को जो उन्होंने वहाँ से हटाया था, तो उसके बाद जो है काफ़ी अरसे तक जो है ना, इसमें मेरे ख्याल से 6 महीने के से ज़्यादा अरसे तक वहाँ कर्फ्यू का समा रहा, और वहाँ पर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और बहुत सारी शहादतें भी हुई है, और हमारी जो हुर्रियत क़यादत है उनको सबको नज़रबंद कर दिया गया। और वहाँ आप देखें कि हिंद नवाज जो थे, जो हिंदुस्तान की बोलते थे, उनको भी जो है काफ़ी अरसे उन्होंने गिरफ़्तार करके रखा है। और गवर्नर राज के ज़रिए उन्होंने जब ये 370 और 35A को हटाया, तो मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हमेशा जो है अपने हक़ के लिए जदोजहद की है। और वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर अगर इस वक्त देखा जाए तो वहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया बैन है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैन है, वहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। अगर कोई बात
بات کرے گا اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. اور وہاں جو ہے حریت قیادت اس وقت آپ دیکھیں کس عالم میں ہے. وہاں پر محمد اشرف صحرائی صاحب کو اس کو جموں جیل میں شہید کیا گیا. اسی طرح الطاف احمد شاہ گیلانی صاحب کے داماد تھے, اس کو تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا. ہمارے جو قائدین حریت ہے جس میں مسرت عالم بٹ صاحب ہے, شبیر احمد شاہ صاحب ہے, یاسین ملک صاحب ہے, اسی طرح آسیہ اندرابی صاحب ہے, جو 34 خواتین کے ساتھ اس وقت تہاڑ جیل میں نظر بند ہے. ان کی وہاں پر صحت کی جو وہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر ان کی صحت. تو اسی لیے پچھلے دنوں انہوں نے جو ایک آرڈر پاس کیا وہاں پر, پہلے وہ اگر گھر والوں کے ساتھ بات بھی کرتے تھے فون پہ, وہ بھی ان کی سہولتیں چھین گئی, اور وہاں پر جو ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی. بالکل صحیح. امتیاز وانی صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ برہان وانی اس سے پہلے پاکستان پر الزامات لگتے رہے, ابھی بھی وہ لگاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے انٹرفیئرنس کرتے ہیں, لیکن اب برہان وانی کے شہادت کے واقعے نے باقاعدہ دکھا دیا دنیا بھر کو کہ بھئی یہ اس میں کسی ملک کا یا کسی اور ہاتھ نہیں ہے, یہ انڈیجنس ہے, اندر سے نکلتی ہے یہ جدوجہد جو جہاد ہے. جی, تو وہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. جی, انڈیجنس موومنٹ ہے وہاں پر. آپ دیکھیں وہاں پر اگر ہے بھی جو بھی ہے نظر بند بھی ہے وہ کشمیری ہے, وہ ہزاروں کشمیری ہے, وہ ایک ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں برہان وانی جو شہید ہوئے تھے اس کا دیکھیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے دنیا تک پیغامات پہنچا رہے تھے. اگر اس نے گن بھی اٹھائی تھی مگر اس کو استعمال نہیں کر کے اس نے اقوام متحدہ کو بھی کہا تھا اور بھارت کو بھی اپنا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا جو آپ نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا تھا, اور جو اقوام متحدہ نے بھی وعدہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے کہ ہم آپ کو اپنا وہ حق دیں گے. اسی حوالے سے وہ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو اگر برہان وانی شہید جو ہے ہمارے ہیرو ہے, جو اس کو جو شہید کیا گیا, بھارت ابھی بھی وہ پچھتا رہا ہے کہ ہمیں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا. اس وجہ سے آج بھی نوجوان ایک نئی زندگی دی تھی اس جدوجہد کو اور جہاد کو. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن ہے یو این کے ریزولوشنز آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد, تو وہ تو انہوں نے بالکل اس کی حیثیت تبدیل کی نا. تو اب ہم کتنا اقوام متحدہ کے اوپر صرف اگر اسی ایشو کو لے کر جائیں کہ جی کم از کم چلیں, باقی تو ریزولوشنز پہ امپلیمنٹیشن چھوڑیں, لیکن یہ تو کلیئر کٹ وائلنس ہوئی ہے اس کی, اس پہ کیوں نہیں ہم ابھی تک آواز اٹھا سکے, اور عالمی دنیا کیوں نہیں ہماری اور کشمیریوں کی آواز کیوں نہیں سن رہی؟ دیکھیں بھارت نے اپنی ہی جو وائلیشن کی, اپنے جو اقوام متحدہ کی وائلیشن کی, اس نے جو یہ 370 اور 35A کو وہاں سے ہٹایا ہے. ایک تو بھارت نے خود بھی وعدہ کیا, ایک تو دیکھیں دنیا اس وقت جو ہے نا, اگر مفادات ان کے بھارت کے ساتھ ہے, وہاں اکنامی کے لحاظ سے اور باقی چیزیں ان کے ساتھ مفادات ہے, وہ اس لحاظ سے ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتے. مگر آپ دیکھیں کہیں بھی آپ فلسطین کا واقعہ دیکھیے, جو وہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, اسی طرز پہ آپ بھارت نے بھی شروع کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور اقوام متحدہ کا ایک اہم رول بنتا ہے اور برطانیہ کا ایک اہم رول بنتا ہے, جس سے بھی اس جب وہ 1947 میں انہوں نے ہم سے پارٹیشن میں بھی ہم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو وہ حق ملنا چاہیے تھا جو اس بھارت نے بھی دیا تھا. اور ان سب چیزوں کا رول اہم بنتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو دیکھے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ حق دے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے. انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہے. میں آپ کے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کروں گا. وہاں پر خرم پرویز صاحب جو انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں پر کام کرتے تھے, اور اقوام متحدہ اور مختلف جو وہاں کے پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے, اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا تھا. تو اس بھارت نے اس کو 4 سال سے جیل میں نظر بند کر کے رکھا. وجہ یہی ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں کام کرتے تھے, اور یون میں بھی اس کی رپورٹ گئی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے. یہ حال ہے بھارت کا, جو کسی کو بات نہیں کرنے جاتے, وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے. ہم نے بہت دفعہ زور لگایا ہے کہ جی انٹرنیشنل آبزرورز کو کم از کم وہاں جا کے ریئل سچویشن آن دا گراؤنڈ اس کو اسیس کرنے دیں, اس پر بھی وہ نہیں کان دھرتے. دیکھیں یہ بھارت تو یہ نہیں کر رہا ہے. اگر اس سے کسی وقت کوئی صحافی بھیجا بھی ہے اپنے وہ اس پہ پیرول پہ, تو وہ ان کی بولی بتا. آپ دیکھیں G20 کی وہاں کانفرنس ایک ہوئی تھی, وہاں لوگوں نے کیا کہا تھا, جو وہاں سے آئے تھے انٹرنیشنل لیول پہ, جو وہاں کے قائدین آئے تھے, وہ انہوں نے کیا کہا, ہمیں تو یہاں پر صاف ستھرائی نظر آ رہے ہیں مگر لوگ نہیں آئے, کرفیو کا سمہ ہے, لوگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا مرضی ہے اور کیا چاہتے ہیں. تو وہ بھی جو G20 کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی ان کی وہاں پر نہ ان کی منہ کی اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اس وقت بھی. اور اسی طرح جو ہے بھارت ہمیشہ جو یہی کوشش کرتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آواز کو ہم دبائے, مگر وہ دبانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا, نہ
ہوگا, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں جو وہ حق ہے جو اقوام متحدہ اور بھارت نے دیا ہے وہ حق ہمیں دیا جائے. بالکل. اب فاشسٹ مودی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اب دوبارہ وہ آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے, اور وہ کھیلتا ہی صرف اسی سینٹیمنٹ پہ ہے کہ پاکستان مخالف, اور ووٹ بھی اسی بات پہ لیتا ہے, اور خاص طور پہ اس آرٹیکل 370 اور 35A کو اس نے بہت کیش کروایا. تو دنیا جب اس کا چہرہ, مکروہ چہرہ دیکھتی ہے مودی کا, تو اس کے باوجود بھی ہم بھی دنیا کو بتاتے ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ جی ان کا ذرائع ابلاغ زیادہ اسٹرانگ ہے ہمارے سے. دیکھیں, ایک تو ذرائع ابلاغ ان کے پروپیگنڈے بہت کرتا ہے. جس طرح کہ آپ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھارت بہت پروپیگنڈا ہے اس حوالے سے, وہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے. تو دوسری بات آپ نے کی, وہاں پر دیکھیں مودی کی جو آپ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو اس کی جو بولی والی بولتے ہیں, آپ دیکھیں حال ہی میں جو ہے کشمیر میں لوک سبھا کے الیکشن ہوئے, تو بھارت کو, جنتا پارٹی کو اور مودی کو اپنا کینڈیڈیٹس کشمیر میں نہیں ملے, اور وہاں پر دیکھیں لوگوں نے اگر ووٹ ڈالا بھی وہ ان لوگوں کو ڈالا ہے جو تحریک کے حوالے سے کسی نہ کسی موڈ پہ بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ امتیاز وانی صاحب, ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.